جب اسلام کی کرنیں ہر سو پھیلنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام میں داخل ہونے والے قبائل کی تربیت اور اسلام کی تبلیغ کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں مختلف علاقوں کی جانب بھیجنا شروع کر دیا۔ اسی سلسلے میں 3 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو 10 آدمیوں پر امیر بنا کر تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا۔ اصفہان اور مکہ کے درمیان میں بنی حذیل کا ایک قبیلہ لحیان رہتا تھا۔ یہ لوگ انتہائی جنگجو تھے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ مختصر سا قافلہ اصفہان اور مکہ کے درمیان پہنچا تو بنی لحیان نے حملہ کر دیا۔ ان کے 100 تیر انداز صحابہ کرام کی تلاش میں آئے۔ سیدنا عاصم اور ان کے ساتھیوں نے ایک ٹیلہ پر پناہ لی، لیکن قبیلہ والوں نے ان کو گھیر لیا اور تیروں کی اتنی بارش کی کہ 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ بچنے والے 3 صحابہ کرام میں ایک سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ قریب تھا کہ یہ حضرات بھی شہید ہو جاتے، لیکن مشرکین نے عہد دیا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہتھیار پھینک دیے۔ ان کے تیر اندازوں نے اپنی کمانیں کھول کر ان کی ڈوریوں سے صحابہ کرام کو باندھنا چاہا۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو عہد توڑ رہے ہیں تو ان میں سے ایک نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ اس پر ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا۔ باقی 2 صحابی رہ گئے، جن میں سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مشرکین نے انہیں لے جا کر مکہ کے بازار میں فروخت کر دیا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کو حارث بن عامر کے بیٹوں نے خریدا۔ یہ حارث بن عامر وہی شخص تھا جسے غزوہ بدر میں سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ حارث بن عامر کے بیٹے عقبہ نے سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں لا کر قید کر دیا تاکہ ان سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے سکے۔ یہ حرمت والے مہینے تھے اور کفار مکہ بھی ان مہینوں میں قتل و غارت سے پرہیز کرتے تھے۔ چند ماہ آپ کو ان کی قید میں رہنا پڑا۔ عقبہ نے آپ کو اپنے گھر میں ہی قید کیا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ عقبہ کو انتظار تھا کہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو سیدنا خبیب کو شہید کیا جائے۔ آخر حرمت والے مہینے گزر گئے۔ سیدنا خبیب کو شہید کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آپ کو علم ہوا تو آپ نے طہارت حاصل کی۔ عقبہ کا بچہ کھیلتا کھیلتا سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اس کو اپنی ران پر بٹھا لیا۔ ماں کی نظر پڑی تو یہ دیکھ کر کانپ گئی، لیکن سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، میں اپنے خون کا انتقام اس بچے سے لوں گا؟ یہ ہماری شان نہیں ہے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کی باتوں کا عقبہ کی بیوی پر گہرا اثر ہوا۔ وہ خاتون بعد میں کہتی ہے کہ میں نے کوئی قیدی سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ سے بہتر نہیں دیکھا۔ میں نے کئی مرتبہ ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ دیکھا، حالانکہ وہ انگور کا موسم بھی نہ تھا اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے، اس لیے یقیناً وہ خدا کا دیا ہوا رزق تھا جو خزانہ غیب سے ان کو ملتا تھا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل میں مشرکین نے بڑا اہتمام کیا۔ حرم سے باہر تنعیم میں ایک درخت پر سولی کا پھندا لگایا گیا، اعلان عام کیا گیا اور لوگوں کو جمع کیا گیا۔ مرد، عورت، بوڑھے، بچے، امیر غریب سب تماشائی تھے۔ جب لوگ ان کو لینے کے لیے عقبہ کے گھر آئے تو سیدنا خبیب فرمانے لگے، ذرا ٹھہر جاؤ، میں 2 رکعت نماز نہ پڑھ لوں؟ پھر فرمایا، اگر میں زیادہ پڑھوں گا تو تم کہو گے موت سے گھبرا کر بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں، اس لیے میں 2 رکعت ہی پڑھوں گا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ مقتل کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں یہ اشعار زبان پر تھے، اگر میں اسلام کی حالت میں قتل کیے جاؤں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں کس پہلو پر گرتا ہوں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی محبت میں ہو رہا ہے، اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے کٹے ہوئے ٹکڑوں پر برکت نازل فرما دے گا۔ جب آپ کو سولی چڑھا دیا گیا اور ظالموں نے نیزوں اور تیروں سے آپ کا جسم چھنی کرنا شروع کیا تو ایک بدبخت نے پوچھا، اے خبیب، کیا اب تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے اور تمہاری جگہ تمہارے نبی یہاں سولی پر ہوتے؟ تو سیدنا خبیب نے تڑپ کر جواب دیا، ہرگز نہیں، مجھے تو یہ گوارا بھی نہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ تو ایک جان ہے، اللہ کی قسم اگر 1000 جانیں بھی ہوتی
تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیتا۔ پھر آپ نے مجمع عام پر ایک نظر ڈالی، کسی شخص کے چہرے پر رحم دلی کے آثار نہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ فرمانے لگے، اے اللہ، یہاں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک میرا سلام پہنچا دے، تو خود ہی میرے آقا کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دے اور اپنے حبیب کو میرے حال کی خبر کر دے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس لمحے اللہ کے حبیب اپنے صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لب ہلے اور آپ نے فرمایا وعلیک السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کے سلام کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبیب نے مجھے تختہ دار سے سلام بھیجا ہے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی کے تختہ پر چڑھایا گیا، شدید زخمی کرنے کے بعد ایک سخت دل نے سیدنا خبیب سے کہا، اگر تم اب بھی اسلام چھوڑ دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر تمام دنیا کی سلطنت بھی میرے سامنے پیش کر دو، میں تب بھی اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ مشرکین نیزوں سے زخم پر زخم لگاتے جاتے، لیکن اس عاشق صادق کے پایہ استقلال میں لغزش نہ آئی۔ مشرکین نے سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم کے ہر عضو کو نیزوں اور تیروں سے زخمی کر دیا۔ آخر عقبہ بن حارث آگے بڑھا اور آپ کو شہید کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی شہادت کو اس قدر مقدس بنا دیا کہ اس کی خبر سیدنا جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اپنے اس عاشق کی شہادت کی خبر سنائی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جئیں، اور ہمیں موت آئے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آئے۔ طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سیدی فخر الدین الشیخ محمد عثمان عبدو البرہانی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کے تحت فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اور آپ کے صدقے اللہ ہمیں بھی اپنا محبوب بندہ بنا لے، آمین۔